بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مڈ بھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی جواں مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے پرتپاک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمتن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں۔ تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے واضح کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں؟ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو،
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہو۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں جان نثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعوض 400 درہم میں کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ معاشرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے موجود تھیں، ایک حضرت سودا بنت زمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے متصل ہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تھے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکان اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرق کی جانب تھا۔ حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں گاڑی دوستی تھی اور وہ ایک دوسری کے بہت قریب تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں قدرے تیزی تھی، لہذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت، شفقت اور ملائمت و نرمی کی شیرنی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تو تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تھا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریس کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نازا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا تو آپ نے رجوع فرمایا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اقتاحت یا بیزاری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد
رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ در اثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ ایک عظیم و شان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رد عمل ان کے کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرت اور حوصلہ بندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحاح ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندگی کے باوجود اندل ضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر اندل عقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی بھی جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، عملہ، تلفظ اور تلاوت میں اختلافات کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کے نقول اکٹھی کر کے اپنے مہر کے ساتھ اپنی مملکت کی مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتاب و قرات ہو اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔